بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی جو کتاب ہے ماشاءاللہ تمام مدارس میں یہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے۔ درجہ اولیٰ کے طلباء کو 8 سالہ کورس ہو، 6 سالہ ہو، 4 سالہ ہو، تو یہ اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی علم نحو کی کتاب ہے، جس طرح گرامر ہوتی ہے۔ تو علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم اور فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اسم اور فعل اور حرف یہ 3 چیزیں۔ اسم مطلب نام کسی چیز کا، جس الرحمن ہے نام ہے، زید ہے نام ہے، آگے فعل کام کو کہتے ہیں، ورک کو کہتے ہیں، ورب کو بھی کہتے ہیں، کام کرنا۔ حرف جس طرح اردو میں ہوتا ہے من، فی، سے، کے، کا، کے، کی، یہ اردو میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ہی، شی، وہ تو ہوتی ہے نا، ضمیریں ہوتی ہیں۔ از ہو گیا، از، دی وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ اس کی جگہ اردو میں سے ہو گیا۔ عربی میں ہوتے ہیں من، فی، اس قسم کی جو حرف ہیں۔ ان تینوں کا کام ہوتا ہے، بس پوری علم نحو میں ان تینوں ہی پر بحث ہوتی ہے۔ اگر ہم کو اسم فعل حرف کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلے ہم نے ہر لفظ میں، قرآن ہو حدیث ہو، اس میں اسم نکالنا ہے، نام نکالنا ہے، فعل نکالنا ہے اور حرف نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور علم نحو کا ایک کام، خاص کام کیا ہوتا ہے؟ اعراب کے آخر میں، یا اعراب یعنی زبر زیر پیش جو ہیں، ہر جو ہے خاص کر کلمہ اسم کو اور فعل کو، ٹھیک ہے جی، زیادہ تر جو اسم جو نام ہے اس کے آخر میں جو زبر ہے، پیش زیر ہے، اس کی بات ہوتی ہے اس علم میں، علم نحو میں۔ اس علم کا فائدہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ آسمی جو ہے عربی زبان اگر کہیں پہ اس کو اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے اس علم میں، تو پھر وہ عربی زبان جو بولتا ہے، اگر کہیں پہ اس کو حدیث یا قرآن کی آیت بغیر اعراب کے ملتی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو پوری مہارت ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ زبر زیر پیش کی غلطی نہیں کرے گا، بولے گا بھی صحیح، لکھے گا بھی صحیح۔ مثال دیکھیں، زید دار دخل فی، یہ 4 کلمے ہیں۔ زید ایک کلمہ ہے، دار ایک کلمہ ہے، دخل کلمہ ہے، فعل ہے، فی ایک کلمہ ہے بھی ہے اور حرف ہے، زید اسم ہے، دار بھی اسم ہے، یہ 4 کلمے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر یہ ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں، سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ علم نحو میں سے یہی ساری بحث ہوتی ہے کہ کلمہ کیا ہے، اسم کیا ہے، اس کے آخر میں زیر کیوں آ رہی ہے، پیش کیوں آ رہی ہے، اس کی وجوہات پڑھتے ہیں، اس کی وجہ آگے جب پڑھیں گے آہستہ آہستہ تو یہ سمجھ آ جائے گی۔ آج کا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ماشاءاللہ علم نحو کی یہی تعریف آپ سمجھیں، اس کو رٹا ماریں، اور اس کو یعنی میں اور بھی جو مثالیں وغیرہ ملی، ٹائم ملا انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ سمجھنے کے بعد اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر علم نحو کی تعریف یاد کریں آپ۔ جملہ، ایک پورا جملہ، کلمہ بنتا ہے، سینٹنس بنتا ہے، وہ ان ہی سے بنتا ہے مل کے، اسم فعل حرف۔ اب میں نے کہا میرا نام مغل ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ پورا جملہ ہے، اس کے اندر میرا نام اسم ہے اور مغل یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ میں کہتا ہوں یہ اب اسم کی بات ہوگی، مبتدا خبر اب آگے آئے گا اب انشاءاللہ۔ اگر فعل کی بات ہو، کام کرنے کی بات ہو، تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر فعل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ میں نے کہا میں ابھی مسجد جاؤں گا، یا میں ابھی مسجد جاتا ہوں، جانا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کام ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آگے اس کا ذکر ہوگا، آپ اتنی بات سمجھیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے کہ میں خود بھی سمجھوں اور سمجھاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔